السلام علیکم۔ پاکستان میں قانونی اصلاحات، اس کے اوپر بہت دفعہ تذکرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر 18ویں ترمیم آنے کے بعد اور جب ملٹری کورٹس بنی پھر ایکسٹینڈ ہوئی، اس کے بعد بہت دفعہ ذکر ہوا کہ پاکستان میں ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں CRPC کو ریفارم کیا جائے۔ احتساب کا عمل کیسے آگے بڑھنا ہے؟ اگر نیب کے اوپر کچھ آپ کے اپریہینشنز ہیں، کچھ تحفظات ہیں کہ نیب لا کو بہتر بنانا ہے، تو اس کی ریفارم کیسے کی جائے؟ 18ویں ترمیم کے اوپر اگر کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ صوبے اور وفاق ان کو زیادہ بہتر طریقے سے لے کر معاملات کو آگے چل سکتے ہیں، تو وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر قانون سازی کی جا سکتی ہے اور وفاق اپنا رول بہتر کر لے، صوبوں کو ان کا جو رول ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے؟ یہ تمام ایشوز کے لیے ایک پیکج چاہیے، آئینی اصلاحات کا بھی اور قانونی ریفارمز کا بھی۔ اس کے اوپر جو سب سے مؤثر اور جو موسٹ ریلیونٹ پرسن ہو سکتے ہیں وہ ہیں وفاقی وزیر قانون، جو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایشوز ہیں، ون بائی ون آپ کے ساتھ لے کر چلیں گے اور جانیں گے کہ کیا سوچ ہے حکومت کی اور کس طریقے سے آپ ان ایشوز کو لے کر آگے چلنا چاہیں گے۔ نیب سے شروع کر لیں، کیونکہ عمران خان کا پسندیدہ ٹاپک یہی تھا کہ وہ آتے ساتھ کہتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل شروع کرنا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایک کو کان سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا۔ نیب کے اوپر لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں اور آپ اس کمیٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں جس نے نیب کو ریفارم کرنا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں تصور ہے، کیا ریفارم لے کر آئیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو کنسیپچولی میں ندیم ایک تو تھینک یو، اور کنسیپچولی آپ کو بتاؤں کہ نیب کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو جو احتساب کا عمل ہے وہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نیب کے ہاتھ پیر کاٹ دیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابیوز نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، اس ڈیلیکیٹ بیلنس کو اسٹرائک کرنا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ بزنس مین جو ہے اس کو اس طرح ڈرانا نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دے، جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ڈرانا نہیں ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہیں کرنا کہ جی اندھی مچ جائے اور ہر قسم کی کرپشن جو ہے وہ بالکل عام ہو جائے۔ تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جس کو کنسیپچولی ہمیں آپ کو سب کو کسی چیز پہ ایگری کرنا ہے۔ فی الفور آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ 2 ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ایک جسٹس آصف سعید کھوسا نے ججمنٹ دیا ہے، بڑے زبردست جج ہیں اور کرمنل میں تو بڑی ان کی دسترس ہے، بڑی ان کا گرپ اچھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیل ہے وہ ٹرائل کورٹ کے پاس پاور ہونی چاہیے بیل دینے کی یا نہ دینے کی، تو اس پہ انشاءاللہ امینڈمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ جسٹس عظمت سعید صاحب کا ایک آرڈر ہے، یہ ایکچولی والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین جو ہے ایک کانسیپٹ جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا، سیکشن 25 ہے نیب آرڈیننس کا، اور اس میں پچھلے دنوں بلکہ کچھ مہینے پہلے، 1 سال 2 سال پہلے، اسپیشلی گورنمنٹ آف سندھ کی بڑی یہ ایک پرابلم آ رہی تھی جو سپریم کورٹ نے اس کو چیک بھی کیا، وہ یہ تھا کہ ایک افسر ہے اس نے ٹکا کے کرپشن کی ہے، وہ VR کی اماؤنٹ اگری کر جاتا ہے نیب سے، وہ پیمنٹ بھی کر دیتا ہے اور دوبارہ اپنی جاب میں کو کنٹینیو کرتا ہے۔ تو یہ ابیوسو آپ سمجھیے کہ ایک چیز سپریم کورٹ نے محسوس کی اور نتیجتاً آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے VR کو تو بالکل ہی روک دیا۔ میرا اپنا ٹیک یہ ہے کہ VR بھی ہونی چاہیے اور پلی بارگین بھی ہونی چاہیے، اور اس کی لیکن اس کا ابیوز ختم ہونا چاہیے، اور وہ ابیوز کیسے ختم ہوگا وہ بھی سامنے میں رکھ دیتا ہوں آپ کے۔ FIA کے ایک آفیسر تھے، پتہ چلا کہ انہوں نے پیسے واپس کر کے دوبارہ FIA میں اسی پوسٹ کے اوپر پھر لگے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑا ابیوز تو ہو نہیں سکتا نا، یہ آپ الاؤ نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یا اگر 40 ارب کی رئیسانی صاحب کے اوپر کرپشن تھا، انہوں نے 4 ارب کی پلی بارگین کر لی، تو یہ بھی اپنا مارجن میں رکھ کے کرپشن کر لوں اور پلی بارگین کے لیے پیسے جوڑ لوں، یہ بھی ابیوز ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک چیز آپ ندیم آپ یہ دیکھیے، ماشاءاللہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے، وائٹ کالر کرائم کو بریک کرنے کے لیے ایک لیول کی فورینزک ایویڈنس آپ کو چاہیے، اور فورینزک ایویڈنس جب تک آپ کے اس لیول کی نہیں ہوتی تو وائٹ کالر کرائم کو بریک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی نے یہ دیکھ لیا کہ کسی نے دن دہاڑے کسی کو چاقو مار دیا یا پستول مار دی تو وہ اس کے چشمدید گواہ ہیں اور اس کو کنوکشن دے دی۔ جو وائٹ کالر کرائم میں بعض تو بڑی کلیئر کٹ ایویڈنسز ہوتی ہیں اور بعض جو ہیں اس پہ لیکن آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ مطلب ایڈمرل منصور کا کیس میرے ذہن میں ان کے اوپر الزام تھا،
اور شاید پاکستانی ہسٹری میں بڑا وہ نون کیس ہے کہ جس کی مثال دی جا سکتی ہے. انہوں نے آئے پیسے دیے, پلی بارگین کی اور معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر $10 ملین کی کرپشن ہے, وہ $11 ملین دے کے جان چھڑائے تو پھر تو چلو اس کو سزا بھی ہوگی, $1 ملین جیب سے چلا گیا. اگر اس نے $1 ملین دے کے $9 ملین معاف کرا لیے پھر تو معافی نہ ہوئی. میں آپ کو ایک مفروضہ پیش کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ کسی پہ الزام ہے کہ کسی نے 10 ارب روپے بنائے اور ایویڈنس اس کے خلاف ایسی ہے کہ کوئی ٹھیک ایویڈنس ایسی نہیں ہے فورینزکلی کہ اس کو نیب جو ہے کنویکٹ کرا سکے, اور وہ سمجھے کہ ڈسکشن سٹارٹ ہوتا ہے جس کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے, وہ بھی اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے, اور نیب کسی ایسے نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اچھا جی اس کا کوئی ہمیں آدھا بھی مل جائے یا 25% بھی 20% بھی مل جائے تو اٹس بیٹر رادر دین کہ کچھ بھی نہ ملے, ٹرائل چلے 10 سال 20 سال پھر ہو بھی کچھ نہ. تو یہ ایک مفروضہ آپ کو دے رہا ہوں. اس کے برعکس ایسی سچویشن ہے کہ کسی کے خلاف 10 ارب کا ایک ایلیگیشن تو ہے اور اس کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں, اور پھر اس پہ آپ 10% کر کے چھوڑ کے اس کو جانے دیں, وہ زیادتی ہے. تو دونوں طرف آپ کو بیلنس کرنا ہے. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ پلی بارگین اور جو والنٹری ریٹرن ہے وہ نیب لا کا حصہ ہونی چاہیے؟ ایک تو وہ ہونا چاہیے, لیکن اس میں پھر یہ ہونا چاہیے کہ جیسے پلی بارگین میں 10 سال کا ڈسکوالیفیکیشن ہے تو وی آر میں بھی ایسا ڈسکوالیفیکیشن ڈسیبلٹی ہونی چاہیے, 10 سال کی ہو یا اور کوئی سال ہو, کتنے سال ہوں, تو وہ ڈسیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے وی آر کیا اور پھر دوبارہ اسی جگہ لگا ہوا ہے یا کہیں اور بہتر جگہ چلا گیا. تو یہ وی آر اور پلی بارگین کے لیے ایکچولی کرنا کیا ہے کہ وی آر کے لیے تو ابھی تو یہ ہے کہ نیب چیئرمین اکیلا فیصلہ کرتا ہے. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بڑے اچھے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, ان کا سجیشن یہ ہے کہ اگر ہم وی آر میں ایک کمیٹی بنائیں, اس کو پروسیکیوٹر جنرل, لا سیکٹری, نیب چیئرمین, لا منسٹر اس کو ہیڈ کرے, اور یعنی 4-5 لوگ اور کوئی آ جائیں, ایجنسیز سے لوگ آ جائیں, اور پھر وہ ایک اپنا مائنڈ اپلائی کر کے کوئی اس پہ انسٹیٹیوشنل میکنزم ہو جائے, یعنی ایک آدمی کا نہ ہو, وہ صحیح بھی ہوگا, لوگ کہیں گے ابیوز کر دیا. کچھ اور معاملات بھی ہیں جہاں ابیوز کی شکایت ہے. 90 days ڈیٹینشن, میں اسے کہتا ہوں بہت ہی ظالمانہ ہے, اس سے زیادہ ظالمانہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. آپ نے پکڑا شہباز شریف کو 90 دن کے لیے اندر ڈال دیا. یہ تو ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے 90 دن کے لیے کس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا, اور 90 دن مدت بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر آپ نے کچھ اور کیا؟ اس پہ ڈسکشن ہمارا ہو رہا ہے اپوزیشن سے, اور ایکچولی پرابلم ندیم آ کہاں رہی ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ دو تو کیونکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں, بیل کا اور وی آر کا, پلی بارگین کا, تو یہ تو ہم کر رہے ہیں اسٹریٹ اوے جو ہماری دانست میں ہے. جو باقی چیزوں میں ہے وہ اپوزیشن جو ہے اس کی ایک وش لسٹ بڑی لمبی ہے اور گورنمنٹ کی وش لسٹ بالکل چھوٹی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آپس میں ان کا طے ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے نہیں جی ساری چیزیں آپ کریں, لیکن 90 دن بڑا ظالمانہ نہیں لگتا آپ کو؟ اس پہ ڈسکشن چل رہا ہے, اس پہ ایک ڈسکشن ہے, چیئرمین ڈسکشن ہے, ڈیبیٹ ہے, اس پہ بھی شاید ایسا ہو جیسے وی آر کے لیے میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ 90 دن تو رکھیں, لیکن اس کو سٹرکچر ایسا کریں کہ اس کے لیے بھی پھر کمیٹی ہو, اور صرف ایک آدمی نہ کرے. اس کمیٹی میں انٹیریئر والے ہوں نہ ہوں, لا منسٹری ہو نہ ہو, یعنی کوئی ایک براڈ بیسڈ ایکسرسائز آف ڈسکریشن کی گائیڈ لائنز اور اس کا میکنزم, اس پہ ہم ڈسکشن یا تھاٹ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ضرور آئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 90 days ختم کر دیں, یا جیسے میڈیا میں پچھلے دنوں چلی تھی کہ جی وہ لا منسٹری نے تو 14 دن والا مسودہ تیار کر لیا. ایسے کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ نیوز کون چلا رہا ہے, کس لیے چلا رہا ہے. ایسے کوئی مسودہ تیار نہیں ہے. لیکن ایک اور ایشو ہے جس کو آپ گرفتار کرتے ہیں اور کس کو آپ گرفتار نہیں کرتے, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ یونیفارمٹی نہیں ہے, ہونا چاہیے. آپ اپوزیشن کے بندے کو اٹھاتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں, پھر انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں, آپ کے بندے کے اوپر سارا کچھ ہویا بھی ہوا اس کو نہیں پکڑتے. اب کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ مجھے اس کے پاس کوئی لاجیکل آنسر نہیں ملتا. بالکل آپ آئی کین ناٹ ایگری وتھ یو مور. اور اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سندھ میں دیکھ لیں, جہاں جہاں بھی کال اپ نوٹس ہے تو وہاں تو اگر وہ بیل نہیں لیتا اریسٹ ہو جاتا ہے. پنجاب وغیرہ میں اگر کال اپ نوٹسز ہیں تو وہاں اریسٹ نہیں ہوتا, وہ صرف کنوکشن کے بعد اریسٹ ہوتا ہے, صرف بیل بانڈ اپنے دے دے. حکومت اور اپوزیشن کا بھی ڈیوائڈنگ لائن بڑی بات ہے, صوبوں کے علاوہ دونوں. اچھا, اس پارٹی لائن کا بھی فرق ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے خیال میں جو نیب جو بات کرتی ہے, نیب یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ اتنی کلیئرٹی سے ایویڈنسز موجود ہیں, جو اس کا تھریش ہولڈ ایک سرٹن لیول تک ہے,
ہم صرف وہاں اریسٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ نیب کی یہ بات ہم کیوں مانیں؟ نہیں, ٹرانسپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ایکسرسائز نہیں کر رہے وہ اپنی اتھارٹی, ہم یہ بات کیوں مانیں؟ آئی ایگری وتھ یو. تو اگین وہاں بھی گائیڈ لائنس دینی. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں نا, 10 سال حکومتیں پیپلز پارٹی کی تھی اور نون لیگ کی تھیں, تو اس میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب یہ 2-3 مہینے میں آسمان زمین کیا ہوا ہے, تو اس کے اندر انشاءاللہ ایک آپ لوگ خود اس کی تعریف کریں گے, ایک اچھا امینڈمنٹس, سیٹ آف امینڈمنٹس آئیں گے. برڈن آف پروف جو سب سے دھانسو چیز ہے اس کے اندر, وہ ایسے ہی رکھیں گے یا اس کے اندر کچھ؟ اچھا, اس میں ندیم بالکل پرابلم نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کیوں. وہ اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلے اس پہ آ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نیب کے قوانین میں ریورس برڈن آف پروف ہے بھی, پھر بھی انیشل برڈن جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے. تو انہوں نے اس پروویژن کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کر دیا ہے. تو اگر اس میں ہم امینڈمنٹ لاتے ہیں یا نہیں لاتے, اس سے فرق اتنا پڑنا نہیں ہے, کیونکہ جو سیلیٹری پرنسپل ہے قانون شہادت کا وہ یہ ہے کہ جو الیج کرے وہ ثابت کرے. اچھا, اب نیب نے اگر الیج کیا کہ جی مسٹر ایکس ہیں, آپ کے پاس یہ گاڑی ہے, آپ بتائیے کہ یہ گاڑی آپ کہاں سے اس کے پیسے لائے, تو انیشل برڈن تو نیب کا ہو گیا کہ آپ صرف یہ کہیں کہ یہ گاڑی ہے. لیکن پھر اس کو جسٹیفائی کرنا, اس کی منی ٹریل دینا, وہ پھر اکیوزڈ پرسن کے لیے ہے. لیکن بیرسٹر صاحب ہمارے سامنے 2 ابھی کیس آئے ہیں بڑے ہائی پروفائل, ایک نواز شریف کا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ, اور دوسرا آصف علی زرداری کا جو JIT بنی اور اس نے ان کی فورن پراپرٹی بھی ڈھونڈ لی, ان کے اکاؤنٹس بھی ڈھونڈ لیے. نواز شریف سے کہا کہ بتائیے عزیزیہ کے پیسے کہاں سے آئے, کہاں سے گئے. برڈن آف پروف اگر انیشلی نیب کی ذمہ داری تھی تو نیب نے تو پروڈیوس نہیں کیا, وہ اسی سے مانگتے رہے کہ لا کے دو. زرداری صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کیس بھیج دیا نیب کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, وہاں JIT کی کیس کی رپورٹ کے اوپر ہی 62(1)F لگا دی. تو آپ کو لگا نہیں کہ 2 علیحدہ یارڈ سٹک سپلائی کی گئی؟ دیکھیں تھوڑا سا فرق آپ کو بتاؤں. فرق یہ تھا کہ جو نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ تھا, اس میں ایکچولی ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی. ایک پٹیشن بلکہ کافی ساری پٹیشنیں یہ فائل ہوئی تھی کہ کیونکہ پاناما میں ان کا نام آ گیا ہے اور انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ الحمدللہ یہ میری پراپرٹیز ہیں, تو لہٰذا ان کو 62-63 میں ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہاں پہ زرداری صاحب کے ہاں کوئی ابھی تک میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ ان کی یہ پراپرٹیز ہیں جو کہ زرداری صاحب نے ایڈمٹ کر لی ہیں, لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو لیکن پابندی بھی نہیں تھی, سو موٹو جورسڈکشن کا اطلاق کر سکتے تھے 62(1)F, کر سکتے تھے, لیکن یا نہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ اس میں انہوں نے سو موٹو نہیں کیا, پاناما میں پٹیشن فائل ہوئی. تو یعنی اگر پٹیشن فائل ہوتی تو پھر آپ اگر یہ کہتے کہ ڈسکرمنیشن ہے, مطلب میں سپریم کورٹ کا اسپوکس مین نہیں ہوں, لیکن میرا بڑا اس میں کلیئر سٹانس رہا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار اور جو ہمارے آنے والے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں, تو پاکستان وی آر لکی ٹو ہیو سچ ججز. ایماندار جج ہونا بڑی اچھی ایک قابلیت ہے, لیکن 184(3) کا اطلاق جو ہے سو موٹو جورسڈکشن, وہ بھی ایک حد کے اندر ہے, بہت اچھا ہے. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہونی چاہیے پاکستان جیسے ملکوں میں خاص طور پر ہونی چاہیے. یا ایسے ظالمانہ کام ہے کہ بعض اوقات سپریم کورٹ سے انصاف مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن آپ ہر چیز میں بھی اگر سپریم کورٹ کوشش کریں, جہاں ایگزیکٹو رول ہے وہاں پہ بھی سپریم کورٹ آ جائے. تھوڑا سا اس کار کے ہمارے سامنے مثال ہے, ریکوڈک ہمارے سامنے مثال ہے, وہاں سپریم کورٹ آئی, اسٹیل مل ہمارے سامنے مثال ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہی ہوا پاکستان. ٹھیک, میں آپ کو بتاؤں اس کا تھوڑا سا میں سمجھ رہا ہوں آپ سوال کیا کر رہے ہیں, میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اف آئی ایم ایبل ٹو. دیکھیں 100 کیسز ہیں, 100 میں سے اگر 95 کیسز ایسے ہیں جس میں جج نے اپنا جورسڈکشن صحیح ایکسرسائز کیا اور کرپشن پکڑی اور وہ 184(3) کے بغیر نہیں ہوتا, اور 5-10% کیسوں میں اگر جج نے اگر غلطی بھی کر دی تو یہ 90% تو اچھا کام کیا. تو اس 10% کے لیے وہ 90% کام غلط نہیں ہو جاتا, خراب نہیں ہو جاتا. آپ 184(3) کو غور و خوض کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ میرے خیال میں پاکستان میں 184(3) ہونا چاہیے, اور 184(3) میں خود عدالت نے اپنے فیصلوں سے اپنے پیرامیٹرز ڈیفائن کیے ہیں, اس کے اندر اس کو ریسٹرکٹ بھی کیا ہے, اور کہیں اس کو ایک لبرل ویو لیا ہے اور کہیں ریسٹرکٹیو ویو لیا ہے. تو یہ 184(3) اچھی چیز ہے, اور میرے خیال میں یہ انشور کرتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں تھرڈ ورلڈ میں جہاں کرپشن انڈیکس کہاں سے کہاں تھا, اس میں 184(3) تو بہت ضروری ہے. تو بعض چیزوں کے اوپر آپ کو رولز ڈیفائن کرنے چاہیے. بعض
انیشیٹوز بہت اچھے تھے. رینٹل پاور کا کیس تھا, میں نے کارکے کی آپ کو مثال دی, بہت اچھا کیا انہوں نے. کرپشن اگر ہو رہی تھی تو روکتے, لیکن اس کو کنکلوڈ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. سو موٹو لیا ہے تو جلدی کام ہونا چاہیے, بجائے وہ 5 سال سے لٹک رہا ہے. بندوں کے اوپر الزام بھی لگا ہوا ہے, ابھی تک لٹکا ہوا ہے, فیصلہ نہیں ہو پایا اس کا. تو اس کے اوپر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں, ٹائم فریم نہیں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے. اب جو اس کی جو مین پرابلم ہے وہ یہ آ گئی کہ پاکستان کی عدالتیں اگر کسی کانٹریکٹ میں یہ کہیں کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اور صحیح ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا, تو جو انٹرنیشنل عدالتیں ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مانتی نہیں, نمبر 1. سیکنڈلی, پاکستان میں جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں جو تھریش ہولڈ اسٹینڈرڈ آف پروف چاہیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کانٹریکٹس ٹینٹڈ تھے یا غلط تھے, اس تھریش ہولڈ کو انٹرنیشنل عدالتیں نہیں مانتی. تو یہ اگین ایک بڑا ڈسکریپنٹ بیلنس ہے جو کہ اگین کسی طرح اس کو بھی ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوئیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹس کے فیصلے ایک طرف, جبکہ جو ایکسیٹ تھا, انٹرنیشنل فورمز تھے, آربیٹرل ٹرائبونلز تھیں, وہاں فیصلہ کچھ اور. اب انٹرنیشنل آربیٹریشن میں آپ کارکے بھی فیس کر رہے ہیں, ریکوڈیک بھی فیس کر رہے ہیں, اور دیگر مقدمات بھی فیس کر رہے ہیں. کارکے اگر میں پوچھ لوں, اس سے کچھ نکلنے کا راستہ موجود ہے؟ میں ندیم اگر آپ سے یہ کہوں, اور آپ مجھے صرف اجازت دیں کہ کارکے اور ریکوڈیک جو ہے, کیونکہ تھوڑی سی ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں, میں اگر اوپن میڈیا میں اس کو نہ ڈسکس کروں, ان پبلک انٹرسٹ, ان ہائیسٹ پبلک انٹرسٹ میں اگر اس کو نہ کروں تو شاید بہتر ہوگا. لیکن ایک تیسرا براڈ شیٹ تھی, براڈ شیٹ کے بارے میں. اچھا, ایک تو تھوڑا سا میرا میڈیا میرا بھائی ہے, میں خود ایک زمانے میں فری لانس جرنلزم میں کر چکا ہوں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے ریکوڈیک میں ایک دم سے اتنی بڑی خبر لگ گئی کہ $5 بلین جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف لائبلٹی چڑھ گئی ہے. وہ میں نے اس کو ایک دم سے وہ دیکھا اور پھر معلوم کیا تو وہ نیوز فیک تھی, اور ایک اچھے بڑے اخبار میں, یہ نہیں کہ کوئی سائٹ کا اخبار ہو, بڑے اخبار میں اس کو لگی, اور اس پہ ٹکرز بھی چل رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. براڈ شیٹ پہ کیا؟ براڈ شیٹ پہ بھی پھر اس طرح کی ایک غلط نیوز لگی. براڈ شیٹ میں دیکھیں ہوا کیا ہے کہ ایک $500 ملین لگ بھگ کی کلیم فائل کیا تھا براڈ شیٹ والوں نے, اور جو ایوارڈ آیا ہے وہ آیا ہے $21 ملین کا. لیکن $20 ملین اس کے وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کی ایون فیلڈ وغیرہ کی پراپرٹیز سے ریلیٹیبل ہیں, تو یعنی وہ پے ایبل نہیں ہے 20 ملین. تو $1 ملین آپ سمجھیے کہ ایک ایوارڈ ہے, اور جس کو ہم سمجھتے ہیں درست نہیں ہے, جس کو ہم لنڈن ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ایک آدھ دن میں چیلنج ہو جائے گا. لیکن جو خبر لگی وہ پتہ نہیں کیا لگی. اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا جنرل پرویز مشرف کے وقت, تو اس وقت جو پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کرنی تھی اس کا ایک حصہ ہم نے براڈ شیٹ کو دینا تھا. تو اب پاناما پیپرز میں جب وہ ان کی ایون فیلڈ آئی تو اس نے اپنا کلیم ڈال دیا کہ اس میں سے $20 ملین میرا حصہ بنتا ہے. وہ کلیم کا ایوارڈ اس کا انیشلی آیا, وہ پراپرٹی آپ کو ملے گی تو $20 ملین اس کو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. پلس یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو $1 ملین وہ کلیم کر رہا ہے یا $20 ملین وہ کلیم کر رہا ہے, وہ کیا اس کی شکل یہی ہے نا جی, $20 ملین تبھی دینا ہے جب آپ کو باقی ملیں گے. اور لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ کیا اس براڈ شیٹ جو کمپنی ہے اس نے وہ کام کیے جو اس کو اپنے ایگریمنٹ میں کرنے تھے, تو ہم الیج کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کیے, تو نتھنگ از پیبل. لیکن اگر آپ کو NRO ٹائپ کر لیں ارینجمنٹ, جیسے وہ ہو گیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گیا تھا, NRO والا ایک ارینجمنٹ تھا جس میں آپ نے سوئس کورٹس والے مقدمات کے اوپر بعد میں آنکھ بند کر لی, وہ ٹائم بارڈ ہو گئے, ختم ہو گئے, تو ایسی صورت میں تو آپ کے اوپر لائبلٹی آ جائے گی. دیکھیں یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہونے نہیں جا رہی, نہ ہمارے شکر ہے PTI اور اس کی جو ایلائز ہیں, چاہے اس میں MQM ہے یا دوسرے ساتھی ہیں, کوئی بھی اس کی کلیئرٹی بڑی ہے کہ پاکستان میں ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے, کسی قسم کی گن بلا نہیں ہونی چاہیے. کوئی NRO کا ڈرافٹ نہیں تیار کر رہے آپ؟ ہم تو سوچتے تھے فروغ نسیم صاحب کی جیب میں ڈرافٹ ہوگا ایک NRO کا, ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا ہے. یہ بلکہ وہ نظامی صاحب میرے بھائی ہیں, بہت زبردست آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی. انہوں نے کسی پروگرام میں نے سنا ہے یہ کہا کہ بھئی اگر یہ NRO آ رہا ہے تو وہ فروغ نسیم نے اس کو ویٹ کیا یا نہیں کیا. تو نظامی صاحب میرے پاس ایسا کوئی, نہ میں نے ڈرافٹ بنایا ہے, نہ مجھے عمران خان نے کہا ہے, نہ ان کے کسی کیبنٹ ممبرز نے کہا ہے کہ NRO کا کوئی ڈرافٹ بناؤ. تو یہ کیوں نیوز ہے مجھے نہیں پتا. جب براڈ شیٹ کمپنی کا یہ آپ نے حوالہ دیا, ان کو جن لوگوں کی اسائنمنٹ دی گئی تھی اس میں جنرل زاہد علی اکبر بھی تھے, شاید کچھ اور لوگ بھی تھے, کچھ اس نے کوئی ڈھونڈ کے چیزیں بھی دی تھی؟ میں اب
اس پہ اب مزید ڈسکس نہ کروں کیونکہ اپیل ہم فائل کرنے جا رہے ہیں، وہ ذرا سا ٹھیک ہے، اگر ہم ڈسکس نہیں کروں اس کو مزید. جہاں آپ اپیل اور انٹرنیشنل آربیٹریشن کا ایشو آئے گا ہم اس کے اوپر ہاتھ والا رکھ لیں گے. 18ویں ترمیم پہ آ جاتے ہیں. 18ویں ترمیم کے اوپر خبریں چھپ رہی ہیں، آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ ایکسٹینڈ 18ویں ترمیم کو؟ 18ویں ترمیم نہیں، ملٹری کورٹس والے دو حصے ہیں نا. 18ویں ترمیم کو بعد میں کر لیتے ہیں، ملٹری کورٹس پہلے کر لیتے ہیں. دیکھیے ملٹری کورٹس 2013 میں ندیم یاد کرے پاکستان کی پوزیشن کیا تھی، اور پاکستان جو تھا وہ ایک بہت ہی سمجھے جنگ میں، انٹرنل جنگ میں ایسا انٹرنیشنل طاقتوں نے اس کو ملوث کر دیا تھا. کہیں بم پھٹ رہا ہے، کہیں شیعہ مارا جا رہا ہے، کہیں سنی مارا جا رہا ہے، کہیں ہزارہ کمیونٹی ماری جا رہی ہے، بلوچستان، کراچی، KPK اور پنجاب لاہور میں ISI ہیڈ کوارٹر پہ حملے، اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کوئی ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میڈیا اور مزاروں پہ، مساجد پہ. اور 2013 کو کمپیئر کریں آج 2018 میں، 19 میں چلے، میں تو چلے 19 تو ابھی سٹارٹ ہوا، لیکن 18 تک آپ کمپیئر کریں، 19 تک کمپیئر کریں فرسٹ ویک. جب آپ نے ملٹری کورٹس بنائی تھی اس وقت شاید ملٹری کورٹس کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا. آپ کی سویلین کورٹس تو یہ کیس ٹیک اپ ہی نہیں تھی کر سکتی، نہ وہاں پہ کوئی گواہ آنے پہ تیار تھا. وہ تو انیویٹیبل تھا کہ آپ کو یہ مشکل راستہ، کٹھن راستہ ہی اپنانا تھا. لیکن ان 5 سالوں میں، 6 سالوں میں ہم نے جو پیش رفت کرنی تھی آگے وہ نہیں کری، ناکام رہے، اس لیے آپ کو پھر ایکسٹینڈ کرنی پڑی. یہ لاجک ہے آپ کی؟ یہ بھی لاجک ہے، اور ایک لاجک یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا انفینشڈ ایجنڈا رہتا ہے. جنرل راحیل شریف آئے، انہوں نے اپنا کام کیا، اور پھر جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے تو کمال کر دیا، جس طرح انہوں نے ہر چیز کو ٹیکل کیا، اسٹریٹجائز کیا، اور بڑی آپ سمجھیے کہ غیر محسوس طریقے سے ساری چیزیں جو یہ وار اگینسٹ ٹیرر تھا اس کو جو انہوں نے ہینڈل کیا. لیکن تھوڑا سا میں یہ فیل کرتا ہوں، اور کیبنٹ بھی فیل کرتی ہے، اور کیبنٹ سے زیادہ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں یا دوسروں کی تھنکنگ یہی ہے کہ شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا جو انفینشڈ ایجنڈا تھا وہ پوری طرح مکمل ابھی ہونا ہے. اور ساتھ ساتھ جو یہ پچھلے 5 سال میں جو کیپیسٹی بلڈنگ ہونی تھی سویلین عدالتوں کی، وہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ماضی کی حکومت تھی اس نے اس طرح نہیں کی، اور وہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ مزید کرنے کی ضرورت ہے. اس میں لاز لانے کی ضرورت ہے کچھ، اور پھر شاید تھوڑا سا ٹائم کے لیے ملٹری کورٹس کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. لیکن وہ کتنے ٹائم کے لیے ایکسٹینشن آپ خیال؟ آئی تھنک 1-2 سال کے لیے اگر ہو جائے تو 2 سال کے لیے، 2 سال کے لیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیبنٹ کی کیا ٹیک ہے. کیبنٹ میں ابھی اس طرح یہ ڈسکشن نہیں ہوا. یہ ایز لا منسٹر آپ کی ذاتی رائے میں 2 سال ہونی چاہیے؟ میرا اٹس اوپن. اب میرا ویو ایسا نہیں ہے کہ کوئی حتمی طور پہ ویو ہے کہ 2 سال ہو، 1 مہینہ ہو، 6 مہینہ ہو. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ شاید دیر از سم انفینشڈ ایجنڈا، جو کہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہو کیا رہا ہے. ساتھ ساتھ جو ہماری ڈپلومیسی ہے وہ بھی فورن ڈپلومیسی. لیکن بیرسٹر صاحب، جو ضرب عضب اور رد الفساد 2 آپریشن نے پاکستان کی صورتحال کو یکسر بدل دیا. پچھلے 5-6 سالوں میں پاکستان نے دوبارہ امن نصیب ہوا ہے لوگوں کو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ اپنی ناکامی جو ہے وہ پھر اس کو چھپتے ہیں ملٹری کورٹس کے پیچھے. آپ نے فیس لیس کورٹس بنانی تھی، وٹنس پروٹیکشن کرنی تھی. دونوں دفعہ جب لا بن رہا تھا ملٹری کورٹس کا تو ہم پروگرام کرتے تھے تو ہمیں یہی کہانی بتائی جاتی تھی کہ ہم وہ کرنے جا رہے ہیں، اب 2 سالوں میں سارا کچھ کر کے دیں گے، دوبارہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اب میں پھر دوبارہ 3rd ٹائم ریویو کے اوپر آ گئے ہیں تو دوبارہ پھر وہی باتیں سن رہا ہوں کہ ہم نے PMLN سے پوچھیں نا کیوں نہیں کیا انہوں نے. میں دیکھیں آج کی پرابلم کیا آ رہی ہے مجھے، آپ ڈیفرنٹلی کیسے کریں گے؟ کیا آپ کو پیکج دیں گے ساتھ مجھے کہ آپ کی یہ 7 ریفارم ہے، یہ میں Day 1 سے یہ شروع کر رہا ہوں، یہ Day 2 ہوگا، یہ Day 3 ہوگا، پھر میں ملٹری کورٹس کو 1 سال دوں گا؟ میں آپ کو اپنی پرابلم بتاؤں. اس وقت پرابلم ایسی یہ ہے کہ اس وقت میں نے 90 ڈیز کا ٹارگیٹ 100 ڈیز کا دیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، اور میں نے تو اللہ کے حکم سے 60-70 دن میں وہ پورا کر دیا. سارے لاز بنا دیے، اور وہ لاز ایسے ہیں جس میں سیاست کا کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری جو اپوزیشن ہے، بھائی ہیں ہمارے، بڑے اچھے لوگ ہیں، میں جتنی ان کی تعریف کروں کم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ پاس نہیں کریں گے. میں کیا کروں، سینٹ میں ہمیں ابھی میجورٹی نہیں ہے PTI اور ان کے اتحادیوں کو، اور نیشنل اسمبلی میں ہم وہ پاس بھی کرا سکتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام وہ چیزیں، آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں جس کی میعاد 4+4 8 مہینے ہو سکتی ہے.
تاکہ وہ پریشر بھی ہم بلڈ کرا سکتے ہیں کہ اس کی ایفیکیسی دیکھیں قوانین کی، اور لوگ پھر کہیں کہ دیکھیے اپوزیشن یہ پاس نہیں کر رہی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ ملے، بیٹھے، اسیس کرے، سینسیبلٹی دیکھے ایز ڈیواؤٹ سٹیزنز آف پاکستان، اس کو ہمارے ساتھ مل کے پاس کریں. آپ نیب لا کے اوپر تو اپوزیشن سے انگیج کر رہے ہیں، کیا ان قوانین کے اوپر بھی کر رہے ہیں اپوزیشن سے؟ جی انگیج کیا، بات کی، اور بڑے پیار سے، بہت پیار سے میں تعریف کر رہا ہوں. اپوزیشن نے معذرت کی اور نہیں پاس ہونے. اب جیسے فار ایگزامپل انہیریٹنس کا قانون ہے، 7-8 سال لگتے ہیں انہیریٹنس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینے میں. اللہ کے حکم سے کچھ ایسی ذہن میں اللہ کی ذات نے بات ڈالی، کوئی ایکسپیرینس بھی تھا، ریسرچ بھی کی. اب جو میرا لا ہے جو میں پرپوز کر رہا ہوں، 15 دن میں، کہاں 7-8 سال، 15 دن میں آپ کو ایکیوریٹ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ملے گا. اپوزیشن کہتی نہیں جی. سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی، دونوں جگہوں سے پاس کرانا ہے نا. دونوں جگہوں سے جواب ہے؟ دیکھیے نہیں یہ سینٹ سے اپوزیشن فیس کر رہی ہے یا قومی اسمبلی سے بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، اپوزیشن تو ہم سب دونوں جگہ فیس کر رہے ہیں نا. نیشنل اسمبلی میں ہم پاس کرا لیں گے، سینٹ میں وہ پاس نہیں ہونے دیں گے. دیٹس دا پرابلم. اچھا، ملٹری کورٹس کے اوپر بلاول بھٹو نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اسٹیٹمنٹ ہم پروڈیوسر صاحب سنا سکتے ہیں ابھی؟ تو وہ پلے کر دیں تو ہم اسٹیٹمنٹ سنا کے پھر اس کا جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا جی. ہم پر دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں عوام کے حقوق پر سودا کروں. وہ چاہتے ہیں کہ میں غریبوں کا بات نہ کروں اور ان قبروں سے غداری کروں، مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں یہ کروں گا. دوسری سٹیٹمنٹ زرداری صاحب والی جو ہے وہ بھی سنوا دیں. 18ویں ترمیم کے اوپر ان کا بھی بیان موجود تھا، دکھائیے گا. میں نے الیکشن کے دور میں دیکھا کہ یہ ہر طرف سے مجھ پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں. سندھ کی تو کوشش ان نے پوری کر لی کہ ہم سے حکومت چھینی جائے، تو الحمدللہ وہ ہم سے نہ چھین سکے. تو میرے کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کا جھگڑا ہے، اور 18th امینڈمنٹ میں یہ سمجھتے نہیں کہ میں کرنا بھی چاہوں تو بلوچستان نہیں مانتا، کے پی نہیں مانتا، پنجاب نہیں مانتا، سندھ نہیں مانے گا. اباؤٹ ٹرن کو کیا کہوں. میں نے تو ملاقات بھی نہیں کی ہے سوائے اسمبلی میں، تو میں این آر او کیوں مانگوں. میں نے تو مشرف سے این آر او نہیں مانگا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جی 18ویں ترمیم کے ساتھ، پہلے یہ بتا دیں. نہیں، پہلے تو میرے بڑے بھائی ہیں آصف زرداری صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑی اچھی ان کی ٹیم بھی تھی. رحمان ملک صاحب اور بابا روان صاحب، بڑا میرا ان سے اچھا ریپو بھی رہا ہے رحمان ملک صاحب سے. بڑے اچھے لوگ ہیں، کوئی اس میں دو باتیں نہیں ہیں. لیکن 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے، نہ کسی نے مجھ سے ڈسکس کیا ہے. کیوں مفروضے پہ بات کر رہے ہیں تو یہ اگر زرداری صاحب بتا دیں کون کہہ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم ریورس کی جائے. ہاں جی، بعض چیزیں ایسی ہیں 18ویں ترمیم میں جس میں آپ کو مزید ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اور زیادہ ڈیولوشن کی ضرورت ہے. اور اب میں ابھی بتاتا ہوں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو واپس لانے کی ضرورت ہے. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کوئی، جیسے زرداری صاحب کی لینگویج میں یوز کر رہا ہوں، آسمانی صحیفے نہیں ہوتے، قرآن سنت نہیں ہوتا. اس میں ڈیبیٹ ڈسکشن ہونا چاہیے اور یہ ایولیوشنری پروسیس ہے. اب جیسے فار ایگزامپل سیلز ٹیکس ہے آن سروسز، تو یہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس کو مزید ڈیوالو کیا جائے، تاکہ جو شہر ایسے ہیں جہاں سے سیلز ٹیکس آن سروسز کی ریکوری ہوتی ہے تو اس کا 80-90% خرچ ہو اس کی لوکل گورنمنٹ میں. تو آگے بھی تو جائیں، صرف پروونسز تک نہیں، لوکل گورنمنٹ پر بھی یہ تمام پیسے اور اختیارات آنے چاہیے. آرٹیکل 140A تو یہی کہہ رہا ہے. 18ویں ترمیم میں تو یہی انہوں نے 140A کو ریٹین کیا. اب جیسے ایجوکیشن ہے، اب ایجوکیشن میں آئی تھنک ہارمونائزڈ سسٹم ہونا چاہیے. پنجاب کی، سندھ کی، KPK کی، بلوچستان کی ایک ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ہاں ریجنل لینگویجز ہیں، میرے جیسا آدمی ہم تو سندھی بھی پڑھنا چاہتے ہیں، پشتو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، بلوچی بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ضرور پڑھیں. لیکن ایک لیول تو پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ایجوکیشن کی لیول تو ایک ہونی چاہیے. ایجوکیشن آپ صوبوں سے دوبارہ مرکز میں لانا چاہیں گے؟ میرا ٹیک یہ ہے. اب جیسے فار ایگزامپل انکم ٹیکس ہے، فیڈرل انکم ٹیکس ہے،
یہ کہتے ہیں ایگریکلچر میں نہ لگے، ایگریکلچرل انکم میں نہ لگے فیڈرل انکم ٹیکس. پاکستان کا 80% ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. اگر صرف ایک امینڈمنٹ یہ کر دیں ہمارے ساتھ مل کے کہ جو فیڈرل انکم ٹیکس کی اتھارٹی دے دیں ایگریکلچرل انکم پہ، تو پاکستان کو IMF میں نہیں جانا پڑے گا. آپ کے ذہن میں ہے یہ تجویز؟ میرے ذہن سے کیا ہوتا ہے، یہ تو 2/3 چاہیے، یہ کرنے نہیں دیں گے. 18ویں ترمیم میں تو کچھ بھی چھیڑنا ہے تو آپ کو 2/3 چاہیے. 2/3 چاہیے تو یہ کریں نا، پاکستان کے لیے یہ چیزیں کریں. یہ جو اچھے بڑے دعوے آپ اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہوم ورک تو جب ہوگا جب کوئی نمبر گیم کچھ ایسا ہو کہ 2/3 ہو سکتی ہو. یہاں تو یہ انہیریٹنس کا لا نہیں پاس ہو پا رہا تو 2/3 کہاں سے آئے گی؟ جو ایک تاثر پیپلز پارٹی والے دے رہے ہیں، جیسے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی سن لی بلاول کی بھی، زرداری صاحب کی بھی، اور نیچے تک آپ کو یہ بیان سننے میں ملے گا کہ ان کے اوپر جو JIT کا آپ نے اسکرو ٹائٹ کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ریٹرن ان سے 18ویں ترمیم کے اوپر سپورٹ چاہیں گے. نہیں، میں مطلب یہ میرا نہیں خیال کہ ذرا سے بھی ایسا کوئی کسی نے کہا ہے یا کسی نے ان سے بات بھی، کم سے کم عمران خان صاحب نے یا MQM نے یا کسی اتحادی نے، پیپلز پارٹی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جی آپ 18ویں ترمیم ریورس کر دیں تو ہم آپ کی JIT ختم کروا دیں. وہ JIT تو سپریم کورٹ نے کی ہے، ہمارے کمٹمنٹ دینے سے بھی ختم نہیں ہوتی. وہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ نے JIT بنائی، سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کرائی جیسے پاناما کی کرائی. اس میں نہ گورنمنٹ کا کوئی رول ہے نہ کسی ادارے کا رول ہے سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. جو 184(3) میں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا نا، یہ وہی ہے کہ یہ اس نے جورسڈکشن ایکسرسائز کی ہے، اور لہٰذا یہ پاناما کی JIT ہوئی یا یہ زرداری صاحب والی JIT ہوئی. لیکن آپ اس پہ بڑا سلیکٹیولی موو کرتے ہیں. اصل میں بعض چیزوں کے اوپر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں. مثلا جیسے JIT کی وہ رپورٹ انویسٹیگیشن کے لیے نیب کے پاس گئی، ہاں جی، ریفرنس کا بھی آرڈر نہیں ہوا، ان کو کہے تحقیق کریں، تو ان کو ٹائم مل گیا. تو ہمیں تو تاثر یہی ہے کہ آپ نے ان کو تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھ لیا ان کے اوپر کہ ٹھیک ہے یار، اوکے گوس لو، ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس. تو درمیان میں آپ ملٹری کورٹس اور 18ویں ترمیم دونوں کے اوپر ان سے بارگین کریں گے؟ نہیں، لیکن بارگین تو جب کریں گے جب بات کریں گے، بات شروع ہو جائے گی. مطلب کل کی تو ابھی بات دیکھیں 18ویں ترمیم، اچھا دیکھیں 18ویں ترمیم میں تو کوئی بات نہ تو ہوئی کسی سے، بلکہ 18ویں ترمیم میں اگر بات ہوگی تو یہ ہوگی کہ بعض چیزوں کو زیادہ ڈیوالو کریں، 140A کو فعال بنائیں. لیکن آپ دونوں چیزیں کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کچھ چیزیں فنکشن ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹرکٹس گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے، کچھ چیزیں وہاں سے وفاق کو لانا بھی چاہتے ہیں. نہیں تو دیکھیے ایوولوشن کا تو پروسیس ہونا ہے نا، کانسٹیٹیوشنل لا یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو ایوولوشن کا پروسیس ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مفروضے کے طور پہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ پیپلز پارٹی سے یہ بات بھی کر لے کہ آپ ملٹری کورٹ یا 18ویں ترمیم میں یہ کر لیں تو ہم JIT نہیں ہونے دیں گے، تو ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے. تو اس پہ لہٰذا یہ ڈسکشن ہی ان اپروپریٹ ہے. کسی قسم کی بات نہ 18ویں ترمیم کی نہ ملٹری کورٹ کی، کوئی ایسا ڈسکشن پیپلز پارٹی یا کسی کے ساتھ نہیں ہے. بیرسٹر صاحب ایک وقفے کا وقت ہو گیا، ایک بریک لے لیں جی مختصر سی، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب، رضا ربانی صاحب جب لاسٹ ٹائم ملٹری کورٹس کی سینٹ سے منظوری ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی جذباتی آنسو بہاتے ہوئے تقریر کی تھی. میں آپ کو کلپ دکھانا چاہوں گا، دکھائیے گا جی. آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سینٹ میں تقریباً 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں، لیکن شاید جتنا شرمندہ میں آج ہوں شاید اس سے پہلے میں نہیں تھا. یہ ووٹ پارٹی کی امانت تھی، جو امانت میں نے پوری کی. میں نے آج اپنے ضمیر کے خلاف، یہ ضمیر کے خلاف انہوں نے ووٹ کیا تھا جب سیکنڈ ٹائم ایکسٹینشن ہو رہی تھی، اب تھرڈ ٹائم ڈیو ہے. کیا سٹیٹس ہے کرنٹ ملٹری کورٹس کا؟ ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی یا ہونے والی ہے؟ نہیں، ڈیٹ تو ایکسپائر ہو گئی ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو مقدمات آلریڈی کاگنیزنس لی جا چکی ہے، جو مقدمات چل رہے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن فریش مقدمے کی کاگنیزنس ملٹری کورٹ نہیں لے پائے گی جب تک یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی.
اور ابھی کیا پوزیشن ہوگی اس کی آپ کو پھر منظوری کرانے کے لیے؟ کیا اپوزیشن سپورٹ کرے گی؟ 2/3 اب پتہ نہیں مجھے کیا یہ کریں گے نہیں کریں گے 2/3 کیونکہ دیکھیں ایز اے لا منسٹر یہ میرا کام نہیں ہے کہ اپوزیشن سے میں نمبر گیم پہ بات کروں. وہ ہمارے جو دوسرے منسٹرز ہیں یہ ان کی ٹاسک. جو گزشتہ روز میرے ساتھ مہمان تھے پروگرام میں، ایک رانا تنویر صاحب تھے اور پیپلز پارٹی سے ان کی وہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے پلوشا. تو ان کی باتوں سے جو انہوں نے کی مجھے لگا کہ دے آر فلیکسیبل، وہ گنجائش دے رہے ہیں. وہ تو رانا صاحب پبلکلی کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے جی. اچھی بات ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے کہ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے کس لیول پہ انگیج کر رہے ہیں. میرا اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جو اپوزیشن والوں کا نام آپ نے لیا ہے، رانا صاحب اور جو خاتون ہیں، ان سے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کی ابھی تک نہیں؟ میری نہیں ہوئی. تو یہ کام آگے چلے گا کیسے؟ کیونکہ دوری تو ہے نہیں ہے ابھی، تو آپ کو کرنا ہے. اوپن تو نہیں آپ چھوڑ سکتے؟ نہیں اوپن نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آئی ایم شیور یہ گورنمنٹ جو ہے یعنی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی منسٹر کی ٹاسکنگ ضرور کریں گے کہ آپ جا کے اپوزیشن سے اس طرح کی بات کریں. تو جتنی آپ نے ٹبری اپوزیشن کی ٹائٹ کرنی تھی نا وہ کر لی ہے، ساروں کو اندر ڈال کے، کسی پہ جے آئی ٹی ڈال کے، کسی کو جیل میں ڈال کے. تو نو پرہیپس دیر از اے گڈ ٹائم کہ آپ ان کو نیب لا کے اوپر، سی آر پی سی ریفارم کے اوپر، اس ملٹری کورٹس کے اوپر، 18ویں ترمیم کے اوپر جہاں جہاں بارگین کرنا کر لیجیے. اچھا یہاں بارگین نہیں ہے کوئی. اگین میں آپ سے ندیم، جو آپ پارلیمان کے اندر تو گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے. نہیں گھما کے جو بارگین کی بات کر رہے ہیں نا، وہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دیکھیے پناما پہ یا فیک اکاؤنٹس والی جو جے آئی ٹی تھی زرداری صاحب والی، وہ ہمارا کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں ہے. یعنی گورنمنٹ اس پہ بارگین اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. بارگین تو میں جب کروں جب میں کر رہا ہوں کچھ. وہ تو ایک جو آربیٹریٹر ہے، جو فائنل انٹرپریٹر ہے، جو آرٹیکل 184(3) میں جس نے کاگنیزنس لی ہے، وہ سپریم کورٹ ہے. تو اگر میں اس کی نفی کر دوں گا تو کنٹمپٹ مجھے ہو جائے گی. تو میں کیا کروں؟ تو میں بارگین کیسے کروں؟ تو یہ ڈسکشن غلط ہو رہا ہے. اچھا کچھ چیزیں میرے خیال میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے وہ آپ کو موقع فراہم کر دیں گے. آپ کے ایک ساتھی وزیر نے زرداری صاحب کی نیو یارک والی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس دیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے شاید وہ بھیجا بھی ہوا ہے الیکشن کمیشن کو. پی ٹی آئی کے ایک ساتھی جو سندھ اسمبلی کے ہیں انہوں نے اس کو فائل بھی کیا ہوا ہے. کیا وہ ڈاکومنٹس کافی ہیں کہ ان کے خلاف آپ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف موو کریں؟ معاملہ پینڈنگ ہے، سب جوڈس ہے. کیا وہ ڈاکومنٹ صحیح ہیں، مضبوط ہیں؟ میں گزارش کروں نا کہ وہ ابھی جو آرڈر آیا ہے اسی وہ سپریم کورٹ کا اس والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں. ارے میں بتا تو دوں، وہ یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر کوئی پینڈنگ میٹر ہے تو اس پہ آپ کہاں تک ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ ایک پینڈنگ میٹر ہے زرداری صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن پہ ریسٹرکٹ نہیں کیا کورٹ نے. کورٹ نے نہیں ریسٹرکٹ کیا ہے، کچھ ایسا کہنے سے منع کیا کہ جو کورٹ کی آؤٹ کم کے اوپر اثر انداز ہو سکے. ہم اثر انداز تھوڑی ہوں گے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آپ تو مجھے یہ ان کا پیپلز پارٹی کا آبجیکشن یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ فیک ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مان لیتے ہیں؟ میری بات تو سن لیں یار. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ فیک نہیں ہے. میں ایز لا منسٹر یہ یہاں ورڈکٹ دے دوں کہ یہ ڈاکیومنٹ فیک ہے یا جینون ہے تو میں تو پھر پریجوڈس کر رہا ہوں نا پینڈنگ پروسیڈنگ کو. I will not do that. آپ کی جے آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی، جے آئی ٹی کی رپورٹ نے فریال تالپور صاحبہ کے اوپر بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی فارن پراپرٹیز ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. تو میری جے آئی ٹی نہیں ہے، میری جے آئی ٹی نہیں ہے. جو بھی جے آئی ٹی مطلب ہمارے جے آئی ٹی جو بھی جے آئی ٹی اس کے اندر جو ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات تھیں، سپریم کورٹ کے اندر گئی ہیں. میں تو ان کی صنعت کے متعلق آپ سے دریافت کر رہا ہوں کہ کیا وہ جینوئنلی پروڈیوس کیے گئے ہیں، درست ڈاکومنٹس ہیں، میں گزارش یا آپ کے شبہات ہیں ایز لا منسٹر؟ میں گزارش کروں، میں جے آئی ٹی کا حصہ نہیں تھا. جے آئی ٹی میں ممبران تھے جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، انکوائر کیا اور اپنی جے آئی ٹی رپورٹ دی. اگین دو کمپیٹنگ انٹرسٹس ہیں. ایک کمپیٹنگ انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ کوئی ورڈکٹ نہیں ہے، جوڈیشل ورڈکٹ نہیں ہے. یہ ایک رپورٹ ہے جے آئی ٹی کی جس کو عدالت میں ثابت ہونا ہے یا ثابت نہیں ہونا. اس کے برعکس سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ہم نے نہیں پھینکی. تو یہ اگین اس کو بیلنس اس طرح کرنا ہے کہ جے آئی ٹی کی ایک رپورٹ ہے، وہ عدالت میں جائے گی، اس کا ٹرائل ہوگا، دونوں طرف سے بحث ہوگی، ایویڈنس لیڈ ہوگی اور پھر ورڈکٹ آئے گا. یہاں پر ایک اور آپ سے جڑا ہوا سوال ہے نیب اور دیگر معاملات سے تھوڑا سا فرق ہے. سی آر پی سی ریفارمز پہ میں اوور آل بھی آپ سے ایک رائے چاہوں گا، لیکن ہم نے دو واقعات دیکھے. پہلے کچھ پروفیسرز کا واقعہ تھا، وائس چانسلر سے ان کو ہتھکڑیاں ڈال کے لے گئے، چیف جسٹس نے اس کے اوپر ڈانٹ ٹپٹ کی تو پھر نیب والوں کو خیال آیا. اب ہمارے ایک جرنلسٹ ساتھی، اینکر ساتھی ہیں
جرنلسٹ تو شاید وہ کبھی نہیں رہے, لیکن ٹی وی پروگرامز کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی, ڈاکٹر شاہد مسعود. ان کی آج کل ہم تصویریں دیکھتے ہیں, ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں, پولیس والے نے وہ اپنی بیلٹ کے اندر ان کی وہ لگائی ہوتی ہے چین, اور وہ گاڑی سے نکالتے ہیں 3 دروازے کھول کے, اور وہ بندہ اندر سے ایسے آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا عادی مجرم ہے. کیا یہی طریقہ کار ہے؟ میں ندیم آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں, ہم یہاں چلیں قانون کی بات فار دا ٹائم بینگ نہیں کرتے, میں آپ کو صرف اپنے دل کی بات بتاؤں کہ مجھے تو شاہد مسعود بہت اچھا لگتا ہے, اور وہ جب میں اس کو ہتھ کڑی میں یا اس طرح دیکھتا ہوں تو مجھے پرسنلی تو دکھ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے کبھی کبھی شاہد مسعود نے پروگرام ایسے کیے ہوں یا نہیں کیے ہوں, یا بات ایسی کی ہو, وہ چلیں اگر ریپینٹ کرتا ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی. سر وہ جو جیسے قصور والا وہ بچی والا واقعہ تھا, اس کی جو رپورٹنگ تھی اس کو کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا, جو انہوں نے وہ لسٹ نکال دی تھی کہ اس بندے کے کون سے, کوئی میں بھی نہیں جسٹیفائی کر رہا, لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ اس کو ہتھکڑیاں ڈال کے تو آپ نے گاڑی کے اندر ڈالا. میں صرف یہ کہتا ہوں, 2 باتیں میں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی ہینیس کرائم میں ملوث ہے, کسی پہ ایلیگیشن ہے ہینیس کرائمز کا, ہینیس کرائم آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ہوتے ہیں, تو پھر اس کو ہتھ کڑی ضرور لگائیں. اور اگر کسی کوئی ہینیس کرائم میں نہیں ہے, اور پھر ہتھ کڑی لگانا, وہ تو دیکھیں نا ایک پروفیسر تو بیچارہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہتھ کڑی میں اس کی تصاویر چلی. تو میرے خیال میں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم میں یہ چاہوں گا کہ اگر پارلیمنٹ ساتھ دے, گورنمنٹ ساتھ دے, یہ میرا ویو ہے, گورنمنٹ کا نہیں, گورنمنٹ کا مجھے پتہ نہیں, لیکن آئی ایم شیور یہ ویو ہونا چاہیے, اس چیز کو امینڈمنٹس آنی چاہیے. اس کے لیے سی آر پی سی میں ریفارم درکار ہے. جی درکار ہے, سی آر پی سی میں درکار ہے, ہو سکتا ہے جیل مینول وغیرہ میں بھی, اور وہ شخص جو ہاسپٹل بیڈ پہ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی آپ کے اس مینول کے اندر درج ہے کہ اس کو جب ٹریٹمنٹ کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کو ہتھ کڑیوں میں بیڑیاں لگی ہونی چاہیے, مجھے اتنا دکھ اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہوگی. مجھے اتنا دکھ ہوا اس کو دیکھ کے. اور پھر بزنس مین وغیرہ ہیں, اور کسی نے ٹیکس چوری کی, بڑا غلط کیا, اور کوئی اس میں کوئی میں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, تھوڑی سی پروپورشنیلٹی ہونی چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ بڑے اچھے جج ہیں, انہوں نے ایک ڈاکٹرن آف پروپورشنیلٹی پروپاؤنڈ کیا جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, وہ تعریف کرتا ہوں ان کی, اچھے جج ہیں. تو ہر چیز جو پروپورشن ہے وہ دیکھنا ہے, پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. آپ کو یاد ہے مجھ سے زیادہ, آپ ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار آدمی ہیں, کہ ایک دفعہ جب قحط پڑا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے, انہوں نے جو وہ قرآن پاک کی آیات تھیں ہاتھ کاٹنے والی, ان کو کہا کہ جی قحط ہے, یہ اس کو سسپینڈ کریں ورنہ یہ بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو یہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھے بغیر قانون اور قانون کا اطلاق جو ہے اس کو ریویو کرنے کی بڑی ضرورت رہتی ہے. ابھی 172 لوگوں کے نام تھے جو ای سی ایل پہ ڈالے گئے, اور اس کے اوپر بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی آپ لوگوں کی کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر چیف منسٹر کا نام بھی ڈال دیا, اور ایک انہوں نے کہا بلاول معصوم بچہ ہے, معصوم بچے کا نام بھی آپ نے بتایا کس کے کہے پہ ڈالا تھا ای سی ایل کے اوپر, تو آپ بتائیں گے کس کے کہے پہ آپ نے نام ڈالا؟ اس کے اندر تھوڑی سی جے آئی ٹی کی طرف سے میرے خیال میں ایک انفارمیشن صحیح نہیں ملی, اور جے آئی ٹی کو بلیم نہیں کر رہا میں, شاید وہ صحیح نہیں سمجھے. ہمیں تو یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہے, جے آئی ٹی نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح ڈالنا ہے یہ لوگوں کو ای سی ایل میں, اور نیچرلی جب کیبنٹ میں بات آئی اور سپریم کورٹ کا نام آیا تو ہر آدمی پیچھے ہو گیا. ان کا بھائی ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, یہ بائنڈنگ ہے, آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے تحت, لیکن جب وہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے کہا جی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں, ہمارا نام کیوں مس یوز کیا جا رہا ہے. تو اس میں پھر وہ جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے, اچھے آدمی ہیں, انہوں نے بھی پھر معذرت بھی کی, ان کا بھائی ٹھیک ہے, اور پھر اس کو سپریم کورٹ نے بھی بڑے دل سے اس کو پھر ریویو کے لیے بھیجا کیبنٹ کے پاس. اچھا کیبنٹ میں زیادہ بڑے ایک فورم ہے, اس کے اندر 172 لوگوں کا پورا ڈیٹا دیکھنا, تو کیبنٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی ایک سب کمیٹی بنا کے جس میں جے آئی ٹی انٹیریئر کے لوگ ہوں, اور پھر وہ فیصلہ کریں, اور وہ میرے خیال میں کل آنے والے کل کیبنٹ کے پاس آئے گی ان کی جو پروپوزلز ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں, اور اس پہ پھر فیصلہ یہی ہونے کی امید ہے کہ بالکل جو قانون کے حساب سے فیصلہ ہے, پراپر اپلیکیشن آف مائنڈ ہے, اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا. کوئی اس کا آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں وضع کیے ہوئے کہ کس کا نام ای سی ایل پہ آنا چاہیے اور کس کا نام ای سی ایل پہ نہیں آنا چاہیے, کس کو اختیار ہے؟ یہ بھی کوئی ڈسکریشن ہے یا کوئی رول بیس سسٹم ہے کہ ای سی ایل پہ نام کس کا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے ای سی ایل کا ایک تو قانون موجود ہے, اور ای سی ایل کے بارے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بعض
بڑے زبردست فیصلے ہیں جو کہ گائیڈ لائنز فراہم کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک تو یہ ثوابدیدی اختیار ہے ٹرائل کورٹ کا جہاں یہ ٹرائل ہو رہا ہو, اور دوسرا ثوابدیدی اختیار ہے حکومتی اداروں کا, انویسٹیگیٹرز کا, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا. اور وہ اسیس کرنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو کیا ایلیگیشن ہے, کس میگنیٹیوڈ کا ایلیگیشن ہے, فائنینشیل کرائم ہے تو کیا بات کی جا رہی ہے, کہ کتنے لاکھ یا ارب ڈالر, بلین, پاؤنڈ, کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس کی یہاں پاکستان میں کیا اثاثے ہیں, اس کی بھاگنے کی کیا امید ہے, اس کے خلاف ایویڈنس جو ہے کتنی کلیئر کٹ ہے اور کتنی کلیئر کٹ نہیں ہے. لیکن بعض جگہ تو 2+2 ہے کہ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے اور بعضوں کو کنیکٹ کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو جو کمیٹی, جو سب کمیٹی بنی ہے, اس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ کل کیبنٹ میں رکھنی ہے. سر وہ تو آ گئی, لیکن آپ نے حمزہ کو بھی منع کیا کہ حمزہ شہباز کو کہ وہ نہیں جائیں گے, کسی اور کو بھی ڈالا ہوگا. تو میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی رول قانون کیا ہے ایسا جو ایک فنڈامنٹلی طے کر دے کہ یہ بیرسٹر صاحب آ سکتے ہیں, میں آ سکتا ہوں, یہ صاحب آ سکتے ہیں, وہ صاحب نہیں آ سکتے. میرے خیال میں اس کا ندیم میں نے جواب آلریڈی دے دیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ECL کا قانون موجود ہے. ECL کے قانون کے ساتھ اس میں ڈسکریشن تو نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے اس پہ. جی اس کی ہجے کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسے کیس میں جس میں میں خود وکیل تھا, اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ گائیڈ لائن دی کہ یہ جو ٹرائل کورٹ جہاں ٹرائل چل رہا ہے, ایک تو اس کا اختیار ہے وہ اسیس کرے ساری چیزوں کو, اور پھر ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی, جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں گورنمنٹ ہیں, ان کا بھی ثوابدیدی اختیار ہے. اور وہ جو ثوابدیدی اختیار جو ٹرائل کورٹ نے اور گورنمنٹ نے ایکسرسائز کرنا ہے, اس کی کیا پیرائیں ہیں وہ بھی ان ججمنٹس سے ملتا ہے کہ کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے گورنمنٹ نے یا ٹرائل کورٹ نے. اور چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں, اگر بریفلی اس پہ بھی آپ سے پوچھ لوں. ایک جنرل پرویز مشرف, اس کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ آپ ان کو کب لے کر آئیں گے, کیا اس کی وضاحت کریں گے؟ میں آپ سے تو نہیں, میڈیا میں ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جب میں نے اوتھ لیا ایز لا منسٹر, اس کے بعد میں نے یہی کہا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب سے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے. کریں گے تو میں صرف کہوں گا نو کامنٹس, کیونکہ آپ ان کی پہلے وکالت کرتے ہیں, اس لیے آپ کو مناسب نہیں لگتا. مناسب, لیکن گورنمنٹ کا رسپانس اس کے اوپر دے سکتے ہیں؟ نہیں, نو کامنٹس. اچھا, اس میں صرف ایک بات بتا دوں, لا سیکرٹری صاحب ہمارے بڑے زبردست آدمی, جسٹس پراچا بہت زبردست آدمی, تو وہ ان سے پوچھیں, میری طرف فائل بھی نہیں آتی, ان کو پتہ ہے بالکل کسی طرح کی انٹرفیئرنس انوالومنٹ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصغر خان کیس, ہمارا خیال تھا کہ اس کے اوپر دو, پہلے ایک فارمر آرمی چیف اور ایک DGI ان کے ایفیڈیوٹس آئے ہوئے ہیں, تو اچھا خاصا کیس ہے, اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ یہاں سنتے ہیں کہ کیس ہی بند کر دیں. اچھا, یہ بھی بڑا کمپلیکس ایشو ہے. وہ ایک ایک کانسیپٹ ہے کرمنل لاء میں, اور وہ کانسیپٹ ہے جو کوئی اوفینس اگر کامن اوفینس کہا جاتا ہے, کہ مثال کے طور پہ میں نے ایک کام غلط کیا آپ کے ساتھ, سپوزنگ نعوذ باللہ ایک الف نے بے کی پٹائی کر دی, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو کرمنل کیس بن گیا. لیکن اچھا, اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. اے کہتا ہے کہ جی میں نے تو پٹائی کی ہی نہیں, بی کہتا ہے کہ جی پٹائی میری ہوئی, تو ایک تو وہ کنیکشن ثابت کرنا پڑے گا. یہاں پر کس نے پیسے دیے اور کس نے پیسے لیے, وہ جو کوالٹی آف ایویڈنس ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ میرے سامنے چیز آئی نہیں, تو میں اس پہ حتمی طور پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ یہ جو FIA نے رپورٹ دی ہے کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے, سپریم کورٹ نے اس کو اسیس کر کے کوئی آرڈر پاس کرنا. ان کے ایفیڈیوٹس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی معنی خیز نہیں ہے وہ ایفیڈیوٹس جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے؟ وہ جو دوسری ایویڈنس ہے اسے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میمو گیٹ بہت پاپولر ہوا تھا, اس میں بھی جنرل کیانی اور اس وقت کے DGI جنرل پاشا تھے, دونوں ایفیڈیوٹ لے کر گئے. نواز شریف صاحب خود وکیل بن کر گئے. اس کے بعد اس کیس کا کیا ہوا؟ اس کیس میں ہوا یہ کہ بہت اچھے ہمارے چیف جسٹس صاحب گزرے ہیں, جسٹس افتخار چودھری صاحب, بڑے اچھے فیصلے انہوں نے دیے. تو انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اور حسین حقانی صاحب کو ملک سے باہر جانے کی پرمیشن دی. لیکن شاید وہ پرمیشن یہی تھی کہ وہ واپس آئیں گے کیونکہ ان کی انڈرٹیکنگ تھی. اب جب حسین حقانی صاحب کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتے نہیں ہیں, اور وہ آتے نہیں ہیں تو اس میں اب
امریکہ سے یا جہاں بھی ہوں، برطانیہ میں جدھر بھی ہوں، تو جب تک ان حکومتوں سے پاکستان کا کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کیا جائے، تو پھر یہ پریکٹیکل پرابلم اس میں آ جاتا ہے. تو تب تک یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا. مطلب دیکھیں، ان ایبسینشیا ٹرائل کرنا جو ہے یا ان ایبسینشیا کیس چلانا جو ہے، سپریم کورٹ اب یہ کہہ چکی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو ان ایبسینشیا تو اب ہو نہیں سکتا پاکستان میں. NFC ایوارڈ، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب سے لاسٹ ایوارڈ آیا ہے تب سے فیڈرل گورنمنٹ کی مالی مشکلات بڑھ گئی ہیں، کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ اب ان سے قابو نہیں ہوتا، صوبوں کو وسائل زیادہ چلے جاتے ہیں، یہاں یہ انٹرسٹ پیمنٹس اور ڈیفنس کے جو اخراجات ہیں وہی نہیں ان سے پورے ہوتے. کیا وہ بھی ریویو کرنا ہے آپ؟ نہیں، میرے پاس کوئی چیز ریویو کے لیے آئی نہیں ہے ابھی. صرف لاسٹ کویسچن آپ سے، آپ نے اگر ملٹری کورٹس کی طرف جانا ہے تو آپ کے پاس CRPC ریفارم کا ایک خاکہ بھی ہونا چاہیے. وہ اپوزیشن سپورٹ کرے گی تو دونوں کام ہوں گے، ویسے تو ہوگا ہی. تو آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، فیس لیس کورٹس کیسے بننی ہے، وٹنس پروٹیکشن کیسے ہونی ہے؟ اس پہ کافی ندیم ہم نے کام بھی کیا ہے، اور ویری انٹرسٹنگلی میرے خیال میں ایک آدھ دن میں یہ ایک رپورٹ آنے والی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور لا کمیشن کی طرف سے، جس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا اور ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے ہمیں بہت سی اچھی چیزیں کرمنل لاء میں ان پرٹیکولر مزید پتہ لگنی ہے، سوائے اس کے جن پہ میں کام کر رہا ہوں، تو ان کو بھی ہم لے کے ایک حتمی طور پہ پروپوزلز لائیں گے کرمنل لاء میں. کیا کیبنٹ ان کی منظوری دے گی؟ قومی اسمبلی تو بعد میں دے گی، پہلے تو کیبنٹ نے منظوری دینی ہے کہ ہم نے یہ اپنی انٹینٹ گورنمنٹ نے اس کا اظہار کرنا ہے کہ یہ CRPC ریفارم کا خاکہ ہے، ہم اسے کیبنٹ سے منظوری دے رہے ہیں. میرا نہیں خیال اس میں پرابلم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ مجھ سے بہت دفعہ شیئر کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، کیبنٹ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جی آپ نے کرمنل لاء میں بھی امینڈمنٹ کرنے ہیں. اور میں نے ان کو یہی Day 1 میں کہا تھا کہ دیکھیے سول لیجسلیشن تو میں بہت سی لا پاؤں گا ود ان 100 days، پروپوزلز آپ کے سامنے بنا کے بھی دے دیے. کرمنل لاء میں کچھ سجیشنز ہیں، لیکن کرمنل لاء ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے، اور وہ کمپلیکسٹی 100 days میں نہیں ہوں گے، لیکن میرے خیال میں جلدی وہ بھی ہو جائیں گے، اور اس میں کلیئرٹی گورنمنٹ کی ہے کہ اس کو امینڈمنٹ کرنے ہیں. اچھا، آپ کو خدا حافظ کہنے سے پہلے مجھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کی جورسڈکشن میں آتا ہے کہ نہیں، پاناما کے اندر 450 لوگوں کا نام تھا. ہاں جی. تو باقی لوگوں کے خلاف اور جن لوگوں کی UAE میں پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ان کے خلاف آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ لا منسٹر کے پاس ہی نہیں ہے. FBR کے ایشوز ہیں اور انٹیریئر منسٹری کے ایشوز ہیں، کیونکہ کرمنل لاء جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کا ایشو ہے، اور ٹیکس کلیکشن FBR جو ہے وہ فائنانس منسٹری کا ایشو ہے. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، وفاقی وزیر قانون، بہت شکریہ آپ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.